میں کہا تھا آرزو منہ بنا گی۔ سر آئیے کھانا کھا لیتے ہیں پھر باتیں چلتی رہیں گی۔ آرزو نے دیکھا یہ وہی ساڑی والی لڑکی تھی۔ وہاں کئی لڑکیاں اور لڑکے تھے لیکن یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دانیال کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلے پلوشا، دانیال بولتے آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ آرزو نے اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا۔ او تو یہ ہے پلوشا، کیسے چپک رہی ہے۔ آرزو بھی دانیال کے پیچھے ہوتی بڑبڑا کر بولی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا شروع ہوا تھا۔ رفیق صاحب بھی وہیں بیٹھے دانیال سے باتیں کر رہے تھے جبکہ آرزو بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ وہ اس کی تیکھی نظریں پلوشا پر تھی جو بار بار دانیال کو کچھ نہ کچھ سرو کر رہی تھی۔ دانیال نے آرزو کو ایک نظر دیکھا پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سر یہ آپ کو کھیر پسند ہے نا، میں اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے۔ پلوشا دانیال کی جانب کٹوری کرتے بولی تھی جسے دانیال نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ آرزو نے ہونہار نظروں سے پلوشا کو گھورا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ہی باتوں میں لگے ہوئے تھے اور آرزو ہان شدت سے نوٹ کر رہی تھی پلوشا کو جو نہ دانیال کے ساتھ چپکا کھڑی ہو رہی تھی۔ تمہیں تو ابھی بتاتی ہوں چپکلی۔ آرزو مصنوعی مسکرا کر دماغ چلانے لگی تھی۔ سارا قصور رخسار بیگم کا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی نہ آرزو خان کا سکون غارت ہوتا۔ وہ کلسکا رہ گئی تھی۔ سر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ پلوشا دانیال کو دیکھتے بولی۔ وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں آرزو خان کو اکیلے وہیں چھوڑ کر پول سائڈ چلے گئے تھے۔ آرزو کا منہ ہی کھل گیا۔ اچھا ہوتا وہ نہ آتی جہاں مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور نکل پڑے اس کے پیچھے، بلکہ غلط لڑکی دیکھی نہیں اور مجنوں بن جاتے ہیں۔ آرزو کا ذہن اپنی ہی سوچیں بن رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سافٹ ڈرنک ٹیبل پر رکھتے پول سائڈ چلی گئی جہاں وہ دونوں کھڑے ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ دانیال آپ کو انکل رفیق بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اس آفت کو دیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آرزو خان اور اتنی سنجیدگی۔ دانیال کا دماغ تیزی سے چلا تھا کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا کر نہ دے۔ دانیال پلوشا کو دیکھتے پھر اسپاٹ میں سارا ہلاتا پول سائڈ کا ڈور سائڈ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ مس پلوشا آپ کو نہیں بلایا، صرف انہیں بلایا ہے۔ پلوشا وہاں سے جانے لگی تو آرزو اس کے سامنے آتی مسکرا کر بولی۔ پلوشا بھی جواباً رسمی سا مسکرا گئی تھی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آرزو اس کی سائر سے گزرتی بولی۔ شکر۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ بولتی آرزو کا کندھا زور سے لگنے سے وہ پول میں گر گئی تھی۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے۔ بٹ آپ کو شرم سے پانی پانی ہونا چاہیے کسی دوسرے کے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے، وہ آہستگی سے بولی تھی اور بس سنجیدگی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اپنی شرارت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے کیونکہ پول گہرا تھا اور پلوشا کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ آرزو تو ڈور سلائڈ کرتے چلی گئی پیچھے۔ پلوشا پانی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تھے کیونکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ آخر ہمت ہارتے پلوشا کو جب لگا وہ ڈوب جائے گی اس کی بلند چیخ نکلی تھی۔ پلوشا کو زیادہ پانی والی جگہ سے فوبیا بھی تھا۔ وہ ایسی جگہ ہرگز نہیں جاتی تھی جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اس لیے گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ گھر میں پول بنائے جانے پر وہ ہلاک تھی اس لیے، لیکن اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کی چیخ سنتے دانیال سمیت پورا سٹاف وہاں بھاگا تھا۔ پلوشا پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی اور آرزو دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اس نے تو سوچا تھا اتنی ماڈرن لڑکی ہے کم از کم اسے سوئمنگ تو آتی ہوگی، لیکن آرزو خان بھول گئی تھی اسے خود سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ دانیال بغیر سوچے سمجھے پول میں گیا تھا۔ اس نے پلوشا کو سہارا دیتے باہر نکالا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آنکھیں بند ہونے کے بہانے پر تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ دانیال لب بینچے بولا تھا۔ اس نے شدت سے چاہا کہ آرزو خان ان سب میں شامل نہ ہو، لیکن وہ آرزو خان ہی کون جو دانیال سفیر خان کو غلط ثابت نہ کرے۔ سٹاف میں سے ایک لڑکی باہر گئی اور واپس آتے اس نے پلوشا پر ایک شال دی اور اب وہ اسے فرسٹ ایڈ دے رہی تھی۔ دانیال مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ پلوشا نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس نے آرزو کی طرف اشارہ کیا تھا پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ دانیال نے پھٹی رگو سمیت پلوشا کو اٹھاتے باہر لے جاتے گاڑی میں ڈالا اور ایک سٹاف ممبر سے اسے ہاسپٹل لے جانے کو کہا تھا۔ شاید پلوشا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پلوشا کے گھر سے سب لوگ چلے گئے اور اب پول سائڈ پر صرف دانیال، سفیر خان اور آرزو کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا بددماغ لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا نا آرزو خان ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔
اس وقت آرزو پر دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ اگر پروشا کو کچھ بھی ہو گیا تو الزام آرزو پر جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ اس کی وجہ سے۔ آرزو سر اٹھائے بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اب بھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی۔ شٹ اپ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پہ بس کرتے دوڑا تھا۔ آرزو نے سہم کا اسے دیکھا۔ کتنی فکر تھی نا دانیال کو پروشا کی۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی اس کی؟ اتنی آپ کی گرل فرینڈ کہیں مار نہ جائے۔ آرزو چیخی تھی۔ دانیال کو علم نہیں تھا ایک مذاق میں کی بات اس بد دماغ لڑکی کا دماغ خراب کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ دانیال ہاتھ اٹھاتے غصہ ضبط کرتے ہاتھ ہوا میں وہیں روک گیا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں بے بس کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ آرزو تو شاک میں تھی، وہ اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ دانیال نے اسے گاڑی میں پٹھا اور 15 منٹ بعد گاڑی ہان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ دانیال دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی آرزو ہان کا ہاتھ تھا۔ چھوڑو مجھے ہاتھ جاہل انسان، وہ چیخی۔ حال میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ دانیال کی گرفت سے جھٹکا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال لمب بینچے اس کی بغاوت کرتے لہجے کو دیکھ رہا تھا۔ خود باہر افیئر چلا رہی ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ آرزو پھر سے بلند آواز میں بولی سے دانیال کی نظریں اپنا وجود جلاتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ روندے لہجے میں چیخ پڑی تھی۔ سب لوگ شاک سٹیٹ میں کھڑے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ آرزو زکام زدہ سانس اندر کھینچتے لب بینچے بولی۔ دانیال کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ اس کی باتیں سنتے سب لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چٹاہ! یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ دانیال کے ساتھ ہاتھ نے آرزوہان کے گال پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابل آنسو نکل پڑے۔ اس نے روتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ دانیال سفیر صاحب چیخے، بابا اس لڑکی کو میری نظروں سے دور کر دے ورنہ میں اسے یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا سرخ چہرہ لیے شعلہ بار لفظوں میں بولا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سننا تم نے؟ بار میں جاؤ تم اور تمہاری وہ پلوچہ۔ آرزو کو اپنے گال دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور وہ وحشت بڑی نظروں سے آرزوہان کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو چلو یہاں سے۔ رخسار بیگم آرزو کا بازو کھینچتے اسے وہاں سے لے گئی۔ دانیال تمہیں آرزو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت غلط کیا تم نے۔ نور بیگم بیٹے کو دیکھتے سہل لہجے میں بولی۔ وہ لب بینچے سر جھکائے اندر چلا گیا۔ آرزوہان کے ساتھ پر بھی دانیال صفیحہ نے سب کے سامنے اس پر یقین کرتے اس کا ہاتھ ساتھ دیا تھا اور آج آرزوہان نے اس کے مذاق پر اس کی ذات کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اس کا دماغ بری طرح سے لگ رہا تھا۔ اس نے سائڈ دراز سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا کر لبوں میں دبائے۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی، جب اسے لگتا وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا، تب وہ سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اب بھی وہ دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے آرزوہان پر اٹکا تھا۔ کیا ساری زندگی آرزوہان کے ساتھ گزارا کرے گا؟ وہ کہاں؟ وہ 27 سال جوان مرد اور وہ 19 سال کی لڑکی نہیں۔ اف جو آفت جو جہاں پہنچے وہاں تباہی مچاتے۔ آرزوہان کا دماغ 10 سالہ بچے جیسا ہے۔ وہ امچور لڑکی ہے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دانیال صفیحہ نے پوری رات اپنے اور آرزوہان کے رشتے کو سوچتے گزار دی تھی۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہی سو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دانیال نے باری درد سے پھٹتے سر کے ساتھ ٹائم دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ ہان ویر وہ عائشہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ دانیال کو ہتھے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا گڑیا بولو، وہ نرمی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ ہان ویر آرزو کمرے میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ کے کہے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک تھپڑ اسے اتنا خودسر بنا دے گا۔ کیا آرزوہان واقعی بددماغ تھی؟ دانیال کی آنکھیں پوری رات جاگنے کے بعد پہلی سرخ ہو رہی تھی۔ یہ بڑ سنتے تو ان میں مزید سرخپن بڑھ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں رخسار بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال، آرزو، انہوں نے ایک پیپر دانیال کی طرف بڑھایا تھا۔ دانیال نے لب بینچے پیپر پکڑا۔ مجھے اس جاہل کے ساتھ نہیں رہنا، کریکٹر لیس ہے، وہ اپنی کمپنی میں افیئر چلا رہا ہے اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے، مجھے طلاق چاہیے اسے۔ پیپر پر گھسیٹتی چند لائن نے دانیال صفیحہ کا دماغ بک سے
اڑا دیا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے پیپر پر گھسیٹتے لفظوں کو گون رہا تھا، دانیال مجھے میری بچی واپس لا دو۔ رخسار بیگم روتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے گھر کے مردوں کو ناشتہ کروا کر انہیں کام پر بھیجا تھا اور وہ آرزو کو سمجھانے آئی تھی، لیکن اس کا دروازہ کھلا دیکھ وہ پھر پیر کے وسط میں رکھے کاغذ کو دیکھ وہ صدمے سے وہیں گر گئی۔ اب آرزو کے کمرے میں گھر کی خواتین تھے سوائے ماہا کو چھوڑ کر جو پہلے ہی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ رخسار سنبھالو اس کو، نور بیگم نیچے بیٹھتے بولی تھی اور دانیال بس ساکت نظروں سے آرزو کے لکھے گئے الفاظ میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نور۔ رخسار بیگم دل پر ہاتھ رکھتے بولی، آرزو خان کے سنگین قدم نے وہاں سب کو پریشان کر دیا تھا۔ رخسار بیگم کی غیر ہوتی حالت دیکھ عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ رخسار بیگم اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کا بی پی بری طرح لو ہو گیا تھا۔ کیا کوئی اتنی سی بات پر بھی یہ سب کر سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب تھا ہاں، اور وضاحت تھی آرزو خان۔ ہاں آرزو خان کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ماما آپ چھوٹی ماما کو سنبھالے، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، لیکن خبردار اس کے بعد کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں بولے گا۔ وہ صفاقے سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ خان بابا، وہ دوڑا تھا۔ خان بابا سر جھکائے حاضر ہوئے تھے۔ آرزو خان کو تلاش کرے، سب گارڈ کو بھی بولے اور ہاں آغا جان کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ دانیال خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے گردن کی نسیں ابری ہوئی تھی، ماتھے پر 3 بال نمودار ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا لے گیا۔ آرزو خان بہت غلط کیا ہے، تم نے رہائی چاہیے نہ تمہیں، مجھ سے میں دوں گا تمہیں رہائی، تمہاری قبر کھود کر۔ وہ لب بینچے خود سے بڑبڑایا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت تر ہو گئی تھی۔ ماہا کالج سے باہر نکلی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن اسے کوئی لینے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ تھک ہار کر سڑک پر چلنے لگی تھی، ارادہ کیپ لے کر اب گھر جانے کا تھا۔ ماہا وہ چل رہی تھی جب پیچھے سے پرانی والی پکار پر وہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی سامنے کھڑے سے دیکھ رہا تھا، ماہا جمشید خان۔ وہ پھر سے گویا ہوا۔ ماہا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، یہ آپ کے ڈیڈ کی کال ہے۔ مقابل نے فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ماہا نے ناسمجھی سے فون پکڑا، کان کو لگایا۔ ماہا بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، آپ مل لیں پھر مجھے بتائیے، جمشید صاحب عجلت میں بولتے۔ ماہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کال کٹ کے اس نے فون مقابل کی جانب بڑھایا۔ ماہا نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، کالی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، پینٹ کوٹ پہنے، کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اور پاؤں میں مہنگے جوتے اور سرخ سفید رنگت۔ وہ کافی پرکشش تھا۔ ماہا نے نظریں ہٹا لی۔ آپ کا شاید ڈرائیور نہیں آیا، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ نرمی اور اخلاق سے بولا۔ ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے خوف سے سہمتے ادھر ادھر دیکھا تھا، کہیں الیگزینڈر یہ سب نہ دیکھ لے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ماہا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایک خوف سا اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ آپ کا نام؟ ماہا کا لہجہ اٹک سا گیا جب وہ ماہا کی جانب ہلکا سا جھکا۔ ماہل رانا۔ وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر بولا۔ ماہا نے محسوس کیا اس کی مسکراہٹ واقعی خوبصورت تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، آپ بہت خوبصورت ہیں، میری طرف سے ہاں ہے۔ وہ سڑک پر نظر جمائے بولا۔ ماہا نے خوشی سے چمکتی اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی جلدی ماہا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس نے طویل لب کاٹتے بس اتنا ہی بول پائی تھی، جی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے، ورنہ مجھے آپ کے ڈیڈ نے سب بتا دیا ہے آپ کے بارے میں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک سحر طاری کرتی مسکراہٹ، کیا کرتے ہیں آپ؟ ماہا گہرا سانس بھرتے نارمل ہونے کی کوشش کرتے بولی، پہلے تو کچھ نہیں کرتا تھا لیکن اب سوچ رہا ہوں آپ کا دل چرا لوں۔ وہ آنکھوں میں چمک بھرتے بولا۔ ماہا نے حیرانگی بڑی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ ابرو اچکا گیا، مذاق کر رہا تھا۔ آف کورس آپ کے ڈیڈ نے مجھے چنا ہے تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں سے ہی ہوں، ایک ڈیٹیکٹیو ہوں۔ وہ سر کو ہم دیتے بولا۔ ماہا نے ہلکے سے اسپاٹ میں سر ہلایا، اس کی بات کرنے کا انداز کافی اچھا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، ماہا نے فیصلہ کیا تھا، وہ اس انجان شخص کو سب بتا دے گی۔ اب یہی ایک راستہ تھا اس کے پاس ان سب سے بچنے کا۔ وہ انگلیاں چٹھاتے بولی تھی، حکم کرے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ماہا کو تھوڑا غصہ ملا تھا، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، میں ابھی بابا کو نہیں بتا سکتی۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ ماہر رانا نے ایک سائڈ گاڑی روک لی، وہاں سڑک کے آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے، وہاں سے اکا دکا ہی گاڑیاں گزر رہی تھی۔ ماہا گھبرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد آپ بھول جائیں گی اسے، میں اتنی محبت دوں گا آپ کو۔ وہ سیٹ پر ٹیڑھا ہوتے رخ ماہا کی جانب کرتے بولا۔ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ ماہا کو اس کا جواب سننے
سنتے نا امیدی ہوئی تو نہ جانے کہ وہ خود بھی الیگزینڈر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے تو اچھو کو ٹھیک کیا ہے کہ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے۔ وہ لب دبا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بولا، اس کا ہر انداز ہی غائل کرنے والا تھا۔ ماہا سر جھکا گئی، اب چلے۔ وہ گاڑی واپس سے سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال گیا۔ 5 منٹ بعد گاڑی بابا کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور ماہا کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ماہا گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ لڑکا اتنا اچھا کیوں تھا؟ ماہا سوچ کر رہ گئی۔ وہ ماہا اسے دیکھتے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ فکر نہ کرے ہونے والی بیگم، میں آپ کے بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ جھک کر بولا۔ ماہا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، عجیب طلسم آمیز مسکراہٹ تھی۔ ماہر رانا کی وہ اس بات پر چونکی تھی۔ شکریہ۔ ماہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ کا نمبر ہے میرے پاس، ہم کل ملیں گے، آپ اسے بھول جائیں ورنہ میں بلا دوں گا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا جیسے ماہا نے شدت سے محسوس کیا۔ ماہا اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی سٹارٹ کر کے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ جب اسے جھٹکا محسوس ہوا، پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹھوکا تھا اور پھر پچھلی سیٹ آگے بڑھ گئی۔ پھر پچھلی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے باہر نکالا، اس نے ہوا میں فائر کیا تھا اور گاڑی تیزی سے بھگا لے گیا۔ جبکہ ماہل حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ماہا کو چھوڑ سیدھا گھر گیا تھا۔ گھر کا دروازہ چابی سے کھولتے اس نے 2 قدم آگے بڑھتے دیوار پر لگے سوئچ پر ہاتھ مارا تھا۔ گھر جٹ سے روشن ہو گیا مگر ماہرانہ سب بینچ گیا تھا۔ گھر کے حال میں رکھی ہر چیز زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کئی قیمتی چیزوں کے ٹکڑے اس کے پاؤں سے ٹکرائے تھے۔ رائٹ سائڈ پر بنے کچن میں جھانکا، وہاں بھی سب کچھ نیچے پڑا ہوا تھا۔ ماہل کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اوپر گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ دروازہ لاک تھا لیکن دروازے پر موجود خراشیں یہ اندیشہ دے رہی تھی جیسے کسی نے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ وہ مٹھیاں بینچ پر اڑ گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر گھر کے انٹرس والی دیوار پر پڑی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے اب ہاتھ پیچھے باندھے تنے چہرے سے دیوار پر گھسیٹتے چند الفاظ دیکھ رہا تھا۔ کمشنر اور اس کی بیٹی سے دور رہو ورنہ موت تمہارے قریب آئے گی۔ ماہل اب بینچ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک اچھا ڈیٹیکٹیو تھا۔ اس نے کئی کیس سالو کیے تھے جس کی وجہ سے اب اسے سراہتے تھے اور اب اسے ڈیڈلی گینگسٹر کو پکڑنے میں کمشنر کی مدد کرنی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وہ تھوڑا دور اب آہستگی سے چلنے لگا تھا۔ ارادہ ہر چیز کا جائزہ لینے کا تھا۔ تھوڑی دور سڑک پر جاتے اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ایک خاموش علاقے میں رہتا تھا۔ اتنی جلدی اس کے گھر کوئی کیسے پہنچ گیا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ہاتھ اب بھی پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ جب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا کیونکہ کسی نے بڑی زور سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا، بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ اس شخص کو پہچانتا تھا۔ وہ قاسم تھا جس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھی جس سے اس نے ماہر رانا کے سر پر وار کیا تھا۔ اب وہ اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہر زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور اگلے لمحے وہ اندھیرے میں بدل گئی۔ قاسم اور اس کے آدمی اسے اٹھاتے گاڑی میں ڈالا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑک کو ناپ رہا تھا۔ ہر ممکن جگہ دیکھ لیا، اس کی اکلوتی دوست مروہ سے بھی پوچھ لیا، ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ممکن ہو، مگر آرزو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ دانیال کا دل اب پوری طرح گھبرا رہا تھا۔ ایک شدید غصہ بھی تھا اس بد دماغ لڑکی پر، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ فون پر ہوتی بیل پر اس نے یس پریس کر کے کان کو لگایا۔ گھر سے کال تھی۔ وہ لبساتی سے بینچ گیا۔ دانیال، میری آرزو مل گئی۔ رخسار بیگم کے لہجے میں انتہا کی تڑپ تھی۔ وہ ماں تھی اور آرزوہان تو ان کی جان تھی۔ وہ کیسی بھی ہو لیکن رخسار بیگم کو وہ حد سے زیادہ عزیز تھی۔ ابھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ ماہا بھی اب رخسار بیگم کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مل جائے گی چھوٹی ماما، آپ فکر نہ کرے۔ دانیال نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی لیکن حقیقت تو یہ تھی اس کا خود کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کہیں عہد و پیمان کیے تھے کہ بس آرزو ایک بار مل جائے پھر اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگائے گا، بس ایک بار مل جائے۔ وہ دانت پیستے سوچ کر رہ گیا، میری بیٹی نہ جانے کہاں ہوگی۔ دانیال، تم جمشید بھائی کو بتا دو، وہ کچھ کر لیں گے۔ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں کسی غلط جگہ۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا بی پی بار بار لو ہو رہا تھا جس سے وہ اپنا ہوش گنوا رہی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔
وہ بس ایک بار آرزو خان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ دانیال جبرے بینچ گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا چھوٹی ماما، میں وعدہ کرتا ہوں وہ صبح وہ صحیح سلامت ہوگی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، سپاٹ چہرہ لیے بولا دراصل دانیال سفیر خان یہ کہنا بھول گیا تھا کہ اسے زمانے سے وہ بچا لے گا، لیکن آرزو خان کو دانیال سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے فون رکھتے پھر خان بابا کو کال کی تھی، لیکن انہیں بھی آرزو نہیں ملی۔ پورا شہر چھان مارا، لیکن آرزو نہ جانے کس بل میں چھپی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہوگی۔ دانیال سڑک پر گاڑی روکے باہر نکلے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ کیا آرزو خان کو کسی کی پرواہ نہیں؟ کیا واقعی اس کی طرف سے سب لوگ بار میں جائیں؟ دانیال نے سردی سے بال میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سردیوں کے دن جا رہے تھے، لیکن رات میں چلتی ٹھنڈ ہوائیں سرد معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا خود کا وجود جل رہا تھا، تنا چہرہ اور اوپر سے سرخ ہوتی نیلی آنکھیں اس کے اندر اٹھتے ابال کو بیان کر رہی تھی۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ آگے ہوں گے، سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دانیال سفیر خان جس نے ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دی تھی، آج اس کی بیوی نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتے گاڑی میں بیٹھا اور اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آرزو خان گھر سے غائب تھی۔ ادھر رخسار بیگم کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس آرزو خان کو دیکھنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ حال میں سب بیٹھے جیسے اسی کے انتظار میں تھے۔ دانیال، آرزو، نور بیگم کے پہلو میں اٹھتے رخسار بیگم نے نم سرخ آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ میں پولیس فورس بھیج کر تلاش کرواتا ہوں، مل جائے گی رخسار بھابی۔ جمشید صاحب کھڑے ہوتے بولے تھے۔ اب ہر کوئی فکر مندی سے بیٹھا تھا۔ عائشہ گڑیا، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پلاؤ۔ دانیال صوفے پر ڈیسا گیا تھا۔ سفیر صاحب نے بیٹے کی حالت دیکھی۔ ان کی بہو نے بیٹے کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلے گی، پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پلٹتی باہر آنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، گلاس چھوٹا زمین بوس ہو گیا۔ آرزو، عائشہ کے لبوں سے حیرانگی کی انتہا پر نکلا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر بریانی کھا رہی تھی۔ بڑے بڑے لقمے لیتے وہ جلدی سے کھا رہی تھی۔ اس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا نہ پاؤں میں جوتی، وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ عائشہ کے پکارنے پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کچن سے آتی آواز پر باقی سب کچن کی طرف بڑھے تھے۔ پہلے اتنی ٹینشن تھی، ایسے میں چھوٹی آواز بھی انہیں متاثر کر رہی تھی۔ آرزو نے جلدی سے پلیٹ نیچے رکھی۔ ارادہ کسی کہنے سے پہلے وہاں سے بھاگنے کا تھا۔ وہ جلدی میں ہی اٹھ کر بھاگنے کی وجہ سے کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں پیوست ہو گئے تھے۔ ایک درد سے لبریز سسکی آرزو کے منہ سے نکلی، کیونکہ کافی ٹکڑے آرزو کے پاؤں میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اپنا آپ سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ فرش پر گرنے لگی تھی، جہاں کانچ کے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اگر وہ ان پر گر جاتی تو کئی ٹکڑے اس کے سر اور باقی جسم میں بھی پیوست ہو جاتے۔ اس کے فضا میں بلند ہاتھ کو کسی نے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اب وہ ہوا میں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا نازک ہاتھ دانیال کے مضبوط باری ہاتھ میں قید تھا، جو اسے نیچے گرنے سے بچا رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ رخسار بیگم بیٹی کو دیکھ جلدی سے اس کی جانب لگی۔ اس کا چہرہ یوں تھا جیسے زندگی مل گئی ہو۔ انہیں وہ ممتا سے آرزو کا چہرہ چوم رہی تھی، جبکہ دانیال سفیر خان لب بھینچ گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہاں تھی آپ آرزو؟ شہیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے۔ آرزو نے سر جھکا لیا، وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی طرف دیکھا تھا، بغیر دوپٹے کے اس کے نازک سا سراپا واضح تھا۔ شرم سے وہ سر مزید جھکا گئی۔ جب جھکے کندھوں پر کچھ محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دانیال نے اپنی کالی مردانہ شال اس کے کندھوں پر پھیلا دی تھی۔ غصے کے چلتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی سے آرزو کی اب جان جا رہی تھی۔ میں اوپر ٹیرس والے روم میں تھی، وہ مدم خوف سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ کتنا پریشان ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر رخسار بیگم، جن کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بابا، وہ میں
اس نے پہلے وہ مزید کچھ بولتے دانیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ آرزو نے دانیال کے تنے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم واقعی ایک بات دماغ لڑکی ہے، تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم کتنا ہوار ہوئے ہیں۔ وہ دانت پیٹ سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا۔ ابھی بھوک نہ برداشت کرتے وہ اوپر سے نیچے چوری چھپے آئی تھی، کیونکہ آرزو خان بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی ہوار ہوئے تو یہ اچھی بات ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں، تم سے نہیں۔ آرزو اس کی سراہی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے گرفت مزید سے سخت کر لی اور آرزو کو لگا جیسے ابھی اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے گھر والوں کی جانب دیکھا، لیکن یہ بات واضح تھی کہ دانیال خان اور آرزو خان کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا۔ رخسار بیگم اچھے سے جانتی تھی غلطی آرزو کی تھی۔ دانیال خود کتنا ہوار ہوا تھا، ہر شیلٹر، ہر ہاسٹل کا جا کے ہر ممکن جگہ اسے مارا پھر کر تلاش کیا تھا۔ تمہارے بابا کا اب اتنا حق نہیں رہا تم پر جتنا میرا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہمیں پریشان کرنے کا، ہاں؟ وہ سخت تاثرات لی بولا تھا۔ آرزو بار بار اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیال نے اس نے اپنے ساتھ کھینچا اور آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ چھوڑو جاہل انسان، وہ اس کے ہاتھ پاؤں نہن موڑتے بولی تھی۔ دانیال مزید لب بھینچ گیا۔ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی اس تکلیف کے آگے جو اس نے پورے دن سہی تھی۔ آرزو کے پاؤں میں شیشے کے ٹکڑے اندر تک دن سے جا رہے تھے۔ اسے شدید تکلیف ہونے لگی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ پاؤں سے خون بہتا فرش پر نشان چھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر اس کی تکلیف کی پرواہ کیے اسے گھسیٹتا پرانے اسٹور روم میں لایا اور اسے جھٹکے سے اندر پھینک دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے رہائی حاصل کرنے کا آرزو خان، یہ ہے تمہاری رہائی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ آرزو خان کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس کے پاؤں بری طرح زخمی ہو گئے تھے، اپنے وجود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئی۔ دانیال نکالو اسے باہر، تمہیں پتہ ہے نا اس کا ڈر۔ نور بیگم باقی سب کے ساتھ باہر آتے دانیال کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، ماما میں نہیں نکالوں گا۔ وہ گہرے سانس بھرتا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا، ہٹو تم۔ نور بیگم اسے آنکھیں دکھاتے اسٹور کا دروازہ کھولنے آگے بڑھی۔ اگر کسی نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو آرزو خان کا میں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ وہ لب میں سخت تاثرات چہرے پر سجائے بولا تھا۔ رخسار بیگم کا دل دہک کر رہ گیا۔ نور ادھر آ جاؤ۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نور کو ادھر بلا لیا جو بیٹے کو گو رہی تھی۔ تم اس کے شوہر ہو دانیال، تم وہی کرو جو تمہیں درست لگے، جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اب سب لوگ چلے یہاں سے۔ رخسار بیگم ضبط سے بولتی وہاں سے پلٹ گئی۔ اندر دروازے کے ساتھ لگی آرزو رونے لگی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے دانیال سفیر خان کے۔ دانیال دروازہ کھولو۔ چوہوں کو باہر نکلتے دیکھ آرزو چیخ پڑی تھی۔ نہ اسے اٹھا جا رہا تھا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ دانیال دروازہ کھولو پلیز۔ وہ پیچھے کو ہوتی چیخ رہی تھی۔ ایک پاؤں میں شدید تکلیف اور دوسرا اس کا سب سے بڑا ڈر سامنے تھا۔ چوہوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ آرزو کی دلہراش چیخ نکلی۔ باہر دروازے پر کھڑے دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اندر بیٹھے نفوس اس کی چیخوں پر سر جھکا گئے۔ آرزو خان گھر کی رونق تھی، اس کی شرارتیں لڑائیاں سب انوکھی ہوتی تھی۔ دانیال وہ شدت سے روتی بولی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رس کر نیچے گر رہا تھا۔ چوہے اس کے اب قریب آنے لگے تھے اور آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگی، جیسے ابھی موت کا فرشتہ اس کی روح کھینچ لے گا۔ دانیال اتنی بلند اور تکلیف سے چیخ تھی کہ دانیال کا دل گھبرا اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے فرش پر گری پڑی تھی، روتے ہوئے کانپتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ دانیال دو زانوں بیٹھا۔ آرزو خان نے تیزی سے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ پلیز۔ اس کی خشکیاں باندھ گئی، اس کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ اس نے دانیال کے شریر کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جگہ لیا تھا۔ دانیال کے سینے میں موجود دل تیز رفتاری سے دھڑکا۔ وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، اسے بازو میں بڑھ گیا۔ آرزو خان نیم بے ہوشی میں نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں اس کے وجود پر دانیال کی کالی شال تھی۔ وہ اسے بازو میں بڑے اندر لایا تھا۔ کسی نے بھی اڑ کر اس کے پاس جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ آرزو خان کے گداز وجود نے دانیال سفیر خان کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے آرزو کو تھرڈ فلور کے فرسٹ روم میں لے جاتے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اب بھی بچوں کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا اور دانیال سفیر خان اپنی کیفیت سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔
شرٹ اس کی مٹھیوں سے آزاد کرواتے اس نے آرزو کے وجود پر کمفرٹر دیا اور خان بابا کو کال کرتے ڈاکٹر کو لانے کا بولا۔ اس کی نیلی آنکھیں ساکت ہوتی آرزو کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دانیال کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر آئے تھے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں میں لگے شیشے کے ٹکڑوں کو پاؤں سے نکالا تھا، جس پر آرزو کی نی بے ہوشی میں دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ ایک بڑے ٹکڑوں کو نکالتے آرزو کی دل ہراش چیخ نکلی۔ دانیال نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس کی تکلیف دانیال کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پاؤں کی ڈریسنگ کی اور پھر ایک انجیکشن آرزو کو لگایا تھا۔ میڈیسن لکھ کر دانیال کی طرف بڑھا دی۔ انہیں چلنے مت دیجیے گا ورنہ زخم مزید گہرے ہو سکتے ہیں، اور ان کا پورا خیال رکھیے۔ انہیں کسی بڑے شاک سے دور رکھے، ڈاکٹر ہدایت دیتی چلے گی۔ دانیال نے اسباب میں سر ہلاتے خان بابا کو آواز دی تھی، جو فوراً حاضر ہوئے۔ دانیال نے خان بابا کو میڈیسن لانے کو بولا اور خود آرزو خان کے قریب آتے اس پر اچھے سے کمفرٹر درست کیا۔ دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہرگز نہ ہو، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی سکون غارت ہوگا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سنجیدہ تپش بھری آواز میں بولتا اس کے چہرے پر نظر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گیا۔